پاکستان شاید واحد ملک ہے جس میں اخبار کی چھٹی ہوتی ہے, اور کسی ملک میں میں نے نہیں کبھی سنا کہ اس طرح پرنٹ میڈیا نہ آتا ہو. خواتین کا دل ٹوٹا ہوگا, جاب سے فائر ہوئی ہوں گی, جو کچھ زندگی میں خراب ہو سکتا ہے وہ ہوا ہوگا, لیکن کوئی ایونٹ آئے گا تو وہ چوری یم پم ہو کے ذرا تھوڑا سا ایسے, بندہ کوئی زندگی میں پرابلم نہیں ہے اس کو, بھائی یار کوہلی ریٹائر ہو گیا میں بڑا دکھی ہوں, میں یہ کیا زندگی ہے. کہ بچے کا اپنا ایک مائکرو فائنانس والیٹ بنا ہوا ہے تو, اور آپ کو ٹیپ اینڈ پے بھی ہو سکتا ہے, تو بہت لوگ جب یہ کرنا شروع کر دیں گے نا سر, وہ جو حسن ہے نا عیدی کا وہ ختم ہو جائے گا. السلام علیکم, مثبت شو میں بہت بہت خوش آمدید. میں ہوں اسد نظامی, میرے ساتھ ہیں علی افتاب. شو کو پلیز لائک شیئر کریں, چینل سبسکرائب کیجیے. سر کیسی ہیں؟ سر بہت عید مبارک سر, خیر مبارک آپ کو اور تمام دیکھنے والوں کو. اور بہترین ہے, مطلب آپ کو پتہ ہے عید والے دن نیند تو نہیں پوری ہو نہیں سکتی. سر, تھوڑا بہت یہ ہوتا ہے کہ مطلب اگر آپ خود پرسنلی قربانی نہیں کروانے جاتے تو پھر ہو بھی سکتی ہے کہ آپ نماز کے بعد آ کے سو جاؤ. ایک نیپو مار لیں. ہاں, باقی آپ نے کل رات اپنے چھوٹے کزن سے کوئی ریسرچ کروائی؟ سر کس چیز میں؟ سر وہ ایک رات پہلے ریسرچ ہوتی ہے نا کہ پتہ کر سب تو لیٹ عید دی نماز کتنے ہو رہی ہے, اتنے جاواں گے. سر وہ لیٹ لوٹ والی جو ہوتی ہے نا سر, وہ اس موسم میں نا وہ آپ کو ریکمینڈیڈ نہیں ہے, وہ آپ کی صحت کے لیے کیا کریں, ہانیکارک سر, تو وہ نہیں کرنی ہے آپ نے. کیونکہ سر اب آپ کا ارلیسٹ بیٹر ہے, کیونکہ اس وقت یہ ہے کہ اگر آپ صبح 6-6:30 بجے بھی اٹھ جائیں تو آپ کے پاس 1.5 گھنٹہ ہے, اس کے بعد گرمی وہی رہے گی, گرمی فل رہے گی. تو آپ نے چھوٹی عید پہ یہ ہو سکتا ہے اب, کیونکہ آپ کو پتہ ہے پیچھے ہوتے ہوتے اب روزے بھی اچھے موسم میں آئے تھے, اگلے سال اور مزید تھوڑا ٹھنڈا موسم ہو جائے گا, لیکن بڑی عید ابھی جو ہے وہ اسی قسم کے موسم میں آئے گی جس میں آپ نے وہ والی چیز نہیں کرنی. ویسے سر گلبرگ میں 9:30 بجے سر ہوتی ہے ایک جگہ پہ سر, چیک میں نے کیا تھا. لیکن سر دوسرا اس کے اندر کئی چیزیں ہیں جو لوگ, جیسے نیند والی بات ہے کہ جو بندہ, آپ کو پتہ ہے لوگ سے 2 قسم کے ہوتے ہیں. ایک ہوتا ہے جو دن میں ایک دفعہ سوتے ہیں, رات کو سو کے صبح اٹھ کے اپنے کام پہ نکلتے ہیں, اور پھر ایک ہوتے ہیں جو بیچ میں نیپ لیتے ہیں لوگ, اور بڑی عادت ہوتی ہے ان کو. تو عید کے دن جو لوگ صرف رات کو سو کے صبح اٹھتے ہیں وہ نیپ بھی کرتے ہیں سال میں ایک دفعہ اس دور میں, کیونکہ سر ایک ٹائرنگ پروسیس بھی ہو جاتا ہے جس میں آپ نے قربانی کا بھی ہے, نماز کا بھی سلسلہ ہے, اس کے بعد آپ نے کالنگ بھی کرنی ہے. تو آپ اگر کمپیریزن کریں تو چھوٹی عید سے یہ والی عید جو ہے زیادہ آپ کی نا ٹائم کنزیومنگ ہوتی ہے. بالکل. دوسرا یہ کہ جتنا کھانا منڈ لیتے ہیں اس کے بعد غنودگی تو بنتی ہے. پھر یہ ہے کہ سر وہ اصل میں نیند کا ایک اور بھی سین ہوتا ہے کہ اب انکنوینئنٹ تو ہے یہ, لیکن اس میں کوئی شک نہیں کہ اگر آپ چاند رات کو لیٹ جاؤ تو منڈی, تو آپ کو جانور جو ہے نا سستا مل جاتا ہے, کیونکہ جو بندہ لے کے آیا نا اس کو یہ پتا ہے کہ اب اس نے نا واپس لے کے جانا ہے, تو فرق تو پڑتا ہے پیسوں کا. وہ کلیئرنس سیل چل رہی ہوتی ہے. لیکن یہ ہے کہ زیادہ خواری بھی ہے. باقی سر بڑی عید اور چھوٹی عید میں جو فرق ہے وہ یہ ہے کہ لوگوں کو یہ لگتا ہے ایسا, اور میں اس سے ڈس ایگری کرتا ہوں. لوگوں کا خیال ہے کہ ایک عید میں خرچہ کم ہوتا ہے اور دوسری میں زیادہ ہوتا ہے. سر خرچہ اتنا ہی ہوتا ہے, مطلب اس میں جو ہے وہ خواتین بچے وغیرہ تو شاید اس میں بھی کپڑے بنواتے ہیں, مرد جو ہے وہ پچھلا والی چلتا ہے سر. ہاں, تو لیکن اس دفعہ بکرا عید ہو جاتا ہے تو اور دیگر میں سر تہوار کوئی بھی ہو, خوشی غمی, خرچہ ایک جتنا ہے, خرچہ ایک جتنا, وہ کسی طرح نہ ڈھونڈ لیتے ہیں آپ کے ارد گرد کے لوگ کہ برابر کا خرچہ کیسے کرانا ہے. سر مجھے یہ بتائیں کہ جیسے اب چھوٹی عید جو ہوتی ہے, روزے جب ختم ہو رہے ہوتے ہیں, وہ والی چاند رات تو پراپر چاند رات ہوتی ہے جس پہ سیلیبریشنز ہوتی ہیں. بڑی عید کے اوپر میرے خیال میں چاند رات کی اتنی اس میں سٹریس نہیں لیا جاتا جتنی چھوٹی بھی لیا جاتا ہے. ہاں, منچلے اس طرح سے نہیں نکلتے کیونکہ اگین زیادہ تر منچلے نا وہ ریٹ اچھے کے چکر میں آخری رات بکرا لینے گئے ہوتے ہیں, تو وہ چیز ہے. باقی سر کل آپ کا نشہ ٹوٹنا ہے سر, اخبار نہیں آنا. سر پرسوں نہیں آئے گا نا؟ اچھا پرسوں نہیں آئے؟ نہیں, ایک سیکنڈ بتاتا ہوں سر, 2 چھٹی ہوتی ہیں نا سر. 2 چھٹیاں تو کل بھی اور پرسوں بھی. ہاں کل بھی اور پرسوں بھی سر. کوئی نہیں سر, ٹھیک, کبھی کبھار سر ہمیں اپنی آنکھوں کو بھی بریک دینی چاہیے, اور سر پرنٹنگ پریسز کو بھی بریک دینی چاہیے. ویسے کون سا اتنا چھپتا ہے سر, لیکن جتنا چھپتا ہے وہ مشین ٹھنڈی ہو رہی ہوتی ہے سر. تو آپ کو پتہ ہے ٹوٹل آپ کے ملک میں پاکستان شاید واحد ملک ہے جس میں اخبار کی چھٹی ہوتی ہے, اور کسی ملک میں نے نہیں کبھی سنا کہ اس طرح پرنٹ میڈیا نہ آتا ہو. لیکن یہاں پہ ایک زمانے پہ ہوتی تھیں تقریباً 12 چھٹیاں ہوتی تھی سال کی, 12-13 چھٹیاں, مطلب جو نیشنل ہالیڈے تھی اس میں اخبار نہیں آنا. یہ پھر آ کے APNS میں, آل پاکستان نیوز پیپر سوسائٹی میں آ کے اس کو کر دیا آپ نے 5 چھٹیوں پہ, 2 عید کی اور 1 محرم کی.
ٹوٹل 5 ہو گئی چھٹیاں. اور سر یہ اخبار والے اس پہ بڑے ناراض تھے, اور جن شخص نے یہ کیا تھا ان سے بڑے ناراض تھے کہ ہماری چھٹیاں جو ہے اس طرح نہیں جا سکتی. تو ان کا آرگیومنٹ یہ تھا کہ یار اخبار تو ایک آپ کی سروس, آپ نے لوگوں کو آگاہ تو کرنا ہے نا. یہ تب کی بات ہو رہی جب ٹیلی ویژن اتنا نہیں تھا, تو لوگ پڑھیں گے تو ان کو سمجھ آئے گی دنیا میں اور پاکستان میں کیا ہو رہا ہے. اور صرف یہ کرنے والے جو تھے شخص وہ میرے والد صاحب تھے جنہوں نے یہ چھٹیاں کاٹی تھی, کیونکہ وہ تھرو بریڈ اخباری صحافی اور پرنٹ کے بندے تھے. تو وہ تو کہتے تھے یہ بھی نہیں ہونا چاہیے کہ عید پہ اگر لوگ گھر پہ ہیں تو ان کے پاس اخبار تو ہونا چاہیے. لیکن ظاہر ہے سر لوگوں نے عیدیں چیزیں کرنی ہوتی ہیں, لوگ سینسٹیو ہو جاتے ہیں اس میں سر. ہاں نہیں میں وہی سوچ رہا تھا کہ آپ تو صحافیوں میں کوئی بہت زیادہ ہٹ نہیں ہے. وہ سر میں نے تو کیا نہیں تھا, لیکن انہوں نے کیا تھا, لیکن بعد اب ایکسیپٹیبل ہو گئے. ٹوٹل سر 5 چھٹی ہوتی ہے سال. بالکل ٹھیک ہے سر. دوسرا سر میں اس نتیجے پہنچا ہوں کہ سر خواتین جو ہے نا وہ بہت بہتر زندگی گزارتی ہیں مردوں سے. کیونکہ مطلب یہ جس طرح سے ہم نے بات کی کہ جی وہ مطلب ان کو جوڑے وہ بنا لیتی ہیں بڑی عید پہ بھی, جس میں بندے نہیں کرتے یہ وہ سارا کچھ. اچھا وہ کوئی اس میں نا مطلب آپ یہ دیکھیں کہ پیسوں شیسوں کی بات نہیں ہے. مطلب بندہ اگر بنا بھی لے گا, کیوں نہیں بناتا, وہ بنا بھی لے گا, اس کو خوشی نہیں ہونی. وہ تو مطلب ایک خاص عمر سے بچوں کو چھوڑ دیں آپ, 30 ٹپ گیا ہوا ایک بندہ, اس کا تو چھوٹی عید پہ بھی کچھ بنانے کا دل نہیں کرتا. تو سر یہ جو زندگی ہے نا مرد کی کہ جس میں خوشی نہیں ہو رہا کسی چیز سے, یہ خواتین کا دل ٹوٹا ہوگا, جاب سے فائر ہوئی ہوں گی, جو کچھ زندگی میں خراب ہو سکتا ہے وہ ہوا ہوگا, لیکن کوئی ایونٹ آئے گا تو وہ چوری یم پم ہو کے ذرا تھوڑا سا ایسے, وہ آپ کو لگے گا ہی نہیں کہ اس کی زندگی میں کوئی مسئلہ ہوگا. ظاہر ہے سب کچھ. بندہ کوئی زندگی میں پرابلم نہیں ہے, اس کو بھائی یہ یار کوہلی ریٹائر ہو گیا, میں بڑا دکھی ہوں, میں یہ کیا زندگی ہے سر. یہ آوازاری ہے ایک سر. کپڑوں کی جانتا ہے جس حد تک بات ہے, مجھے تو نہیں سمجھ آتی کہ ایک شخص جو ہے مرد خاص طور پہ وہ اپنے لباس کی وجہ سے خوشی کیسے ملتی ہے. مجھے تو ایسے یہ سمجھ نہیں آئی کہ جی میں وہ شاپنگ, مطلب شاپنگ جیسے ہے, میں نے شاپنگ چھٹی پہ گئے ہوئے ہیں یا یہاں پہ بھی ہیں آئے ہوئے ہیں, مال شال گئے, شاپنگ کپڑے لے لیے, کیا ہے کون سے کپڑے ہیں جن سے سر دیکھیں ایک شخص جو زندگی میں 30 ٹپ گیا ہے, چلے 30 کو بھی ہم 35 کر لیتے ہیں, 5 سال اور دے دیتے ہیں, اس کے بعد اس کی ٹوٹل وارڈروب جو ہے اس کے اندر ایک چپل ہے, 1-2 بوٹ ہیں, جوتے ہیں, جینز ہیں, پیٹی ہے, اور اس کے اوپر ٹی شرٹ ہے یا پولو ہے. اس کے علاوہ کیا ہے, 2-3 شلوار قمیضیں ہوں گی. یعنی کہ سر آپ بیسیکلی اتنی سی جگہ میں نا ایک مال اپنی پوری وارڈروب رکھتے ہیں. یہ جو ہے نا کہ جس میں پھیلاؤ ہے کہ جی ہر کلر میں کچھ میرے پاس پڑا ہے, اور یہ کس قسم کے واحد شوق ہے سر, یہ کون کرتا ہے یہ؟ نہیں سر, یہ میں اس کو واحد نہیں سمجھتا. مطلب اگر کوئی کرتا ہے نا تو میں بڑا انوی کرتا ہوں اس کو, اور میں کہتا ہوں زندگی ایسی. پہلے ایک اور چیز جس سے مجھے جو ہے نا ابھی ہماری دوست سے بھی ایک بحث ہو رہی تھی, جو ہم اس نتیجے پہنچے کہ جو خواتین ہے نا یہ بہت ایوالوڈ اسپیشی ہے بندے کے مقابلے. جی سر, انٹیلیجنٹ بہت زیادہ ہے سر. ہم تو جاہل ہیں اس میں کوئی شک نہیں. اس کی وجہ ہے, اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ مطلب جس ایج بریکٹ کی آپ بات کر رہے ہیں, اس کے بعد جب بندے اکٹھے ہوتے ہیں نا تو وہ شروع میں ٹھیک ہے, گاڑیوں کی بات کر لی, لڑکیوں کی بات کر لی, کارنر پلاٹ, سٹاک, کرکٹ, مختصراً ان کو چھو کے اس کے بعد نا عجیب و غریب ایگزسٹانشل قسم کی گفتگو شروع ہو جاتی ہے کہ موت کے بعد اگر اس ٹرانزیشن پیریڈ میں یہ ہے تو پھر وہ کیوں نہیں ہے, اور ایسے ہوگا تو ویسے کیوں نہیں ہوگا, اور زندگی کا اگر کوئی ایک مقصد نقطہ نکالا جائے تو اس طرح کی بکواس آپ خواتین کو کبھی کرتے ہوئے نہیں دیکھیں گے. اچھا, اور اس کا مطلب یہ نہیں ہے, یہ مرد نا اپنے آپ کو بڑا انٹیلیجنٹ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ یار یہ دیکھو یہ کیا بات گفتگو کرتی ہیں, اور ہم جب بیٹھتے ہیں تو کیا آلہ پائے گی. ان سے بندہ کوئی پوچھے کہ آج تک کبھی اس طرح کی کسی محفل میں سے اٹھے ہو اور کسی نتیجے پہ پہنچی ہو, جہاں کنفیوژن پہلے تھی بات کرتے ہوئے وہ بات کرنے کے بعد بھی وہی ہے. اس سے کتنا بہتر تھا کہ وہ ایک خاتون پارلر گئی, اس نے کہا جی 1.5 گھنٹہ تو میرا بلو ڈرائی کرو نا, یہ میں مطلب زندگی ہوئی نا, لائف ہوئی, انجوائے کیا. سر دوسرا یہ جو گفتگو ہوتی ہے ایگزسٹینشیل والے زون میں آپ چلے جاتے ہیں تو 4 لوگ بیٹھ کے کہتے ہیں ہاں ٹھیک ہے, اور آپ سب ایک فیصلہ کرتے ہیں کہ اب آپ سے ہم ایسے ہوں گے, لیکن کوئی کرتا نہیں ہے اس کو. اگلے دن جب آپ صبح اٹھتے ہیں آپ سوچتے ہیں میں کل کیا بکواس کر رہا تھا, کیا میں نے چول ماری تھی بیٹھ کے. تو لیکن آپ یہ سوچتے ہی نا, آپ اپنے آپ کو کہتے ہیں چل کچھ نہیں ہوتا, مارتا رہتا ہے تو چول. سر دوسرا سر کپڑوں کی آپ نے جو بات کی نا اس کے اندر میرا ایک اور ہے کہ سر شلوار قمیضیں جو ہیں مردوں کی, ان میں جب جدت آئی نا, جدت اس طرح سے آئی کہ سر شلوار قمیض کے سر ٹوٹل 3 یا 4 رنگ ہیں, کالا ہے, سفید ہے, یہ نیوٹرل ٹون جیسے آپ نے میں نے پہنا ہوا ہے, اور بس یہی ہے. اس کے علاوہ کوئی 5واں 6واں کلر جو ہے وہ ہے نہیں. اب سر جب سے فیروزی
اور پرپلز اور ریڈز اور عجیب و غریب رنگ آنا شروع ہو گئے. تو مجھے اس چیز کی بالکل خوشی نہیں ہے, کیونکہ سر وہ ہے رنگ جو آپ نے نا مہندیوں پہ پہننے ہوتے ہیں, اگر آپ کو کوئی دے وہ بھی کرتا ہے, ایسے نہیں کہ آپ نے خود جائے خریدا ہو. تو یہ سر میں چاہ رہا ہوں کہ لوگ ذرا اس بات کو سمجھیں کہ مرد کی زندگی میں یہ رنگ جو ہے نا یہی جچتے ہیں. وائٹ ہو جائے, بلیک ہو جائے, گریز ہو جائے, بالکل نیوٹرل ٹون کے کپڑے جو ہے نا, زیادہ جو لاؤڈ ہوں گے نا اس میں آپ اتنے کو اچھے لگتے نہیں ہیں. مطلب جو وہ بہت کو مطلب میل ماڈل ٹائپ بندہ ہو نا تو اس کو وہ پل آف کر سکتا ہے, عام بندہ نہیں پل آف کر سکتا. یہ چیز چھوڑے سر. دوسری اصل میں نا وہ بھی ایج کی بات ہے. میرا یہ خیال ہے کہ اگر آپ 30-35 سے کم ہوں تو آپ میں انرجی ہے, تو آپ بیسیکلی فیروزی یا کوئی بھی لاؤڈ آپ نے کلر پہنا ہوا تو آپ کیا کر رہے ہو, آپ اسٹینڈ آؤٹ کر رہے ہو. آپ اسٹینڈ آؤٹ کر رہے ہو, اس کا مطلب ہے کہ عید وغیرہ پہ آپ ظاہر ہے دوست رشتہ دار یہ وہ مطلب گیدرنگ کا حصہ ہوگے. جب آپ اسٹینڈ آؤٹ کر رہے ہوگے تو لوگ بار بار آپ کو دیکھیں گے, وہ آپ کے ساتھ انٹریکٹ کریں گے, بات کریں گے, گفتگو آگے چلے گی. اچھا 30-35 کے بعد نا آپ چاہتے ہو کہ آپ بھیڑ میں گم ہو جاؤ, لوگ آپ کی طرف دیکھیں تو وہ آر پار دیکھ لیں, ان کو نظر ہی نہ ایک بندہ کھڑا ہے, وہ بات ہی نہ ہو کوئی, اپنا کونا مان لیتے ہیں اور آپ وہیں انجوائے کرتے ہیں. لیکن سر یہ بات اس حد تک ٹھیک ہے, لیکن سر دیکھیں ایک بندہ جس کا باڈی اسٹرکچر نہیں سوٹ کرتا, مطلب سر ایک بندہ جو ذرا ہیوی ہے وہ اگر سر اورنج رنگ کا پہن لے تو وہ لگے گا موسمی لگے گا سر. تو مجھے بتائیں سر ایک بندہ موسمی بن کے عید کے اس پہ پہنچ کے تو اس کو کون جائے گا؟ یا آپ موسمی بن گئے, یا آپ نے ہرے رنگ کا پہن لیا, آپ نے پیلے رنگ کا پہن لیے. سر یہ میں سیریسلی بچوں کو میں کہہ رہا ہوں خاص طور پہ کہ آپ نے زیادہ نہیں کرنا ہے اس کے اوپر, کیونکہ یہ تصویریں لگنی ہیں سوشل میڈیا پہ, اس کے بعد آپ نے ہو جانا ہے بڑا. اس کے بعد فیس بک نے نئی چٹیاب شروع کی ہے سر کہ وہ آپ کو نا کہتا ہے 12 ایئرز اگو. یار وہ زندگی میں چھوڑ آیا ہوں اپنی. میں نہیں چاہتا کہ مجھے کو بتائے کہ 12 سال پہلے یہ تھا. میں تو چاہتا ہوں کہ میں اس وقت پریزنٹ میں رہوں, اور وہی سر جیسے یہ کرسی ہے نا سر ویسی کوئی کرسی ہو, کونا مل کے بندہ اپنا فون دیکھے, کو بات کرنے آ جائے تو آپ اس سے کائنڈلی پیشنیٹلی نہیں آپ نے بات کرنی, کائنڈلی بات کر کے آپ نے اس کو تھینک یو کرنا ہے, ابھی روٹی روٹی کھا کے چلے جائیں. ہر جگہ آپ نے یہ کرنا ہے, عید کی بات نہیں ہو رہی سر. سر اچھا یہ بھی سے مجھے یاد ہے کہ یہ جو آپ فیس بک نہیں خالی کر رہا, اب یہ گوگل جو آپ اسپیس لیتے ہو کلاؤڈ, وہ بھی آپ کو ہر چیز کی میموری دکھا رہا ہے. اور دوسرا انہوں نے ہمیں نشہ لگا کے ہمارے ساتھ کی کیا ہے سر, 2,000-2,500 روپے سے جو ان کا 200 GB والا پیکج ہے, اکٹھا 6,500 روپے کی ہے. اچھا, اب میں مطلب سر یہ مسئلہ ہے. دوسرا یہ ہے کہ میں تو چلو تصویریں ڈیلیٹ بھی کر دوں اور ویڈیوز کے چھوڑ آئے ہم وہ گلیاں. پرابلم پھر وہی ہے کہ کس دن بیگم نے اگر کہہ دیا کہ یار وہ والی ذرا تمہارے موبائل سے جو ایک دفعہ کھینچی تھی وہ ذرا نکالنا, اور اس پہ اگر میں نے کہا کہ وہ تم سب اڑا چکا ہوں تو میں اڑ جاؤں گا. اڑ جائیں گے سر. یہ ابھی تصویروں پہ آتے ہیں سر جو, لیکن اس میں سر ایپل والوں نے سر ایک اچھی چیز کی ہے. انہوں نے سر ایک جو ان کا آئی کلاؤڈ ہے اس پہ فیملی شیئرنگ ایک چیز بنا دی ہے. وہ آپ کٹھے ہی اتنے کہیں 5-6 ہزار روپے کا 2 ٹیرا بائٹ اٹھا لیتے ہیں, اور 2 ٹیرا بائٹ کے اوپر اپ ٹو 5 فیملی ممبرس کو آپ اکٹھے ڈال دیتے ہیں. وہ 2 ٹیرا بائٹ سب یوز کرتے ہیں. 2 ٹیرا بائٹ تو نہیں ختم ہوتا نا سر. اگر 2 ٹیرا بائٹ ختم ہونا شروع ہو گئے تو زندگی میں مسئلے بڑھے. آپ جو ہے نا, آپ ویسے میں یہ نہیں کہتا کیونکہ آپ جانتے ہیں میری بیگم کو, سر وہ کچھ بھی اڑا دے گی. سر باقی سر یہ عید کے اوپر سر باقی لوگوں کو, سر بہت لوگ سر جو حج کر کے ہیں ان کو بھی بہت بہت مبارک ہو. اور اس دفعہ حج جو تھا وداؤٹ جو لاسٹ ٹائم جو ہوا تھا, انہوں نے بڑے انتظامات جو تھے بڑے ڈفرینٹ تھے. اس دفعہ پاکستان سے بھی کمپیریٹیولی کم لوگ گئے, ہم نے ساری ڈسکشن کی تھی. لیکن ظاہر ہے ان کی بھی ایک پھر ذمہ داری ہے سر کہ اتنی بڑی ایک ریلیجس پلگرمیج ہوتی ہے یہ دنیا کی ون آف دا لارجسٹ, تو آپ نے وہاں پہ مینجمنٹ جو ہے اس کراؤڈ مینجمنٹ, کراؤڈ کنٹرول سب کا اچھی طرح سے حج ہو. تو یہ چیز سر صرف وہی ملک کر سکتا ہے جن کو اس چیز کا پتہ ہے کیسے کرنا ہے, اور یوزنگ بائی دا وے ٹیک اینڈ لیٹسٹ ٹیکنالوجی کے ذریعے انہوں نے کیے. یہ بہت امپریسو بات ہے, بڑی اچھی بات ہے, بہت امپریسو بات ہے, اور سب کو بہت زیادہ مبارک. اور وہی چیز ہے کہ سر حج جو ہے نا, مطلب ظاہر ہے فرض ہے اگر آپ استطاعت رکھتے ہیں, لیکن آئی ڈونٹ نو, میں کوئی ریلیجس اسکالر نہیں ہوں, میں تو ایک عام آدمی کی حیثیت سے کہہ رہا ہوں کہ میں نے دیکھا ہے کہ کچھ لوگ بہت زیادہ آؤٹ آف دا وے جا کے, مطلب پتہ نہیں کس طرح پیسے بچا کے یا ادھار لے کے یا اس طرح بھی کرتے ہیں. تو شاید ان کو مطلب اگین جس طرح ہم کہتے ہیں کہ بندے کو ذرا مطلب اگر آپ کمفرٹ کر سکو تو ہمارے شاید اگر یہ کہہ دیں علماء کہ بہت زیادہ تکلیف میں جانے کی ضرورت نہیں ہے, تو شاید ان کی زندگی میں بہتری آ جائے. لیکن بہرحال یہ سب کا پرسنل پرائیویٹ معاملہ ہے وہ. اور سر جنہوں نے اس وقت تک 5-6 کر لیے حج,
وہ بھی ٹھیک ہے, آپ افورڈ کر سکتے ہیں تو کر لیں, لیکن میرے خیال میں ایک تو ایسا ہو سکتا ہے نا جس میں آپ کہیں یار کہ میں کروا دیتا ہوں کسی کو, وہ بھی تو آئی تھنک ایک چیز ہے جو لوگ کرتے ہیں, بٹ آئی ڈونٹ نو, ایسے کافی لوگوں کو میں جانتا ہوں جنہوں نے زیادہ کیے ہوئے ایک سے زیادہ کیے. تو باقی سر واپس آتے ہیں تصویروں پہ. آپ نے سر ذکر کر دیا تصویروں کا. سر میں جو ہوں اس چیز کے لیے اب مشہور ہوں کہ میں تصویر نہیں کھنچواتا سر, اف آئی کین ہیلپ اٹ. بہت لڑائی اور زبردستی کے بعد ایک یا دو, وہ بھی گروپ, مطلب یہ سولوز ہے اس پہ تو بالکل میں مانتا ہی نہیں. اور سر اس کی وجہ, سر ہم جس فیلڈ میں ہیں, جس شعبے میں ہیں, ہم نے ہر وقت کیمرے کے سامنے ہوتے ہیں. آپ اور میں 7 دن میں 7 days کیمرے کے سامنے ہوتے ہیں, لائٹس ہوتی ہیں, اور اس کے بعد ہمارے پاس نا اور اسکن ہماری سینسٹیو ہے سر کو 20-25 منٹ 30 منٹ ایوریج ہوتا ہے ہمارا شو. تو آپ کتنے منٹ ہم کیمرے کے سامنے ہوتے ہیں. تو سر اس کے بعد نا کوئی بندہ آ جائے نا کہ تصویر کھینچنے کے لیے, تو میرا دل نہیں کرتا نمبر 1. اور دوسرا سر مجھے اس چیز کا ہوتا ہے کہ یار اگر لائٹ تھوڑی ایسی ہوتی ہے نا تو بھائی بہتر آ جاتے ہیں اس کے اندر. تو یہ بھی ایک عادت پڑ گئی ہے سر. اب لائٹ شائٹ ہوئی ہوتی ہے تو پھر بندہ ذرا نکھر کے آتا ہے. اب فون کے کیمرے جو ہے سر وہ کمپیئر میچ تو نہیں کر سکتے نا اس چیز کو ابھی فی الحال. تو اور دوسرا سر مجھے ویسے بھی نا زیادہ میں ہوئی نہیں اس چیز کا فونڈ کہ زیادہ تصویر ہونی چاہیے آپ کی, سال کی 2 یا 5 ہونی چاہیے, زیادہ نہیں ہونی چاہیے. ہاں میں تو آپ کو نا اصل میں شٹر کاؤنٹ کا بہت خیال رہتا ہے, ہاں سر, کیونکہ مطلب 1 picture از 1 شٹر کاؤنٹ. ہاں جی. آن دی ادر ہینڈ ویڈیو جو ہے, سو ویڈیو جب آپ سٹارٹ کرتے ہو تو ایک شٹر کاؤنٹ ہے, اور جب آپ اس کو بند کرتے ہو تو دوسرا شٹر کاؤنٹ ہے. تو آپ نے مطلب 1.5 گھنٹہ گیان پہلا شٹر کاؤنٹ دو, کیمرے کی پرائس آپ جو ہے نا اس کی ویلیو نہیں نیچے آنے دیتے. سر دوسرا سر میری کیونکہ سر شادی ہوئی ہے, اور آپ کو پتا ہے شادی پہ جتنی تصویریں لی جاتی ہیں اس میں یو کانٹ ہیلپ اٹ. سر مجھے ابھی تک اس جو ولیمے اور ساری جو اسٹیج پہ بیٹھ کے تمام معاملات ہوتے ہیں, مجھے ابھی تک وہ دن یاد ہے جس پہ وہ کیمرہ والا جو ہے نا وہ بدتمیز ہو جاتے ہیں آپ کے ساتھ کہ آپ ہنس نہیں رہے. تو میں نے کہا یار میں دل سے ہنس رہا ہوں, میں خوش ہوں, میں نے اتنا ہنس لی ہے, میں نے اتنی ہنسی کر لی ہے کہ میرے خیال میں اب وہ فیک لگنا شروع ہو جائے. کہتا نہیں آپ ہنسے. سر وہ تو نہیں پیچھا چھوڑتے آپ کا, اینگلز اور یہ اور وہ, اس کو سر کسی طرح چینج کرنا چاہیے. اور پوری کوئی ریگ بنائے جس کے اوپر نا کو 8-10 کیمرے گلائی میں لگے ہوں اور وہ آپ کے اوپر ہو, اور آپ کو پتہ بھی نہیں وہ نیچرلی آپ کی تصویریں کھینچی جا رہی ہے. یہ ایک بندہ بیچارہ جو ایکروبیٹس کر رہا ہوتا ہے یوں کر کے, وہ ٹھیک نہیں ہے چیز, اس میں جدت آنی چاہیے. بالکل سر, وہ میری تو خاص طور پہ کیونکہ آؤٹ ڈور شادی تھی تو میں نے تو وہ دھوپ بڑی تھی, صبح شروع ہوئی تو فوٹوگرافر کی اینک اتروا لی تھی آپ کے بھائی نے. اچھا, شیڈز میں نے وہی زیب تن کی رکھی ہے, میں کہا تو مینیج کر. تو سر باقی یہی ہے کہ عید کے اوپر جو ہے نا مطلب اگین مجھے نہیں پتا کہ بڑی عید پہ ایسا ہوتا ہے کہ نہیں, وہ جو خالو اور پھپھا اور سارے جو ہیں وہ کمرہ بند کر کے فلاش کھیلنے شروع کر دیتے ہیں. چھوٹی میں تو ہوتا ہے سر وہ ہر جمعرات اگر ہوتا ہے تو عید پہ بھی ہو سکتا ہے سر. وہ تو تھرسڈے نائٹ ہے سر اس کو ہم روک نہیں سکتے. اور وہاں پہ بس صرف یہ ہوتا ہے کہ وہ بچوں کو روکتے ہیں کہ جی اندر میٹنگ چل رہی ہے تو آپ نے ذرا ادھر ہو کے بیٹھنے. اچھا پہلے چلر جو ہے نا وہ بچوں سے ہی اکٹھا کیا ہوتا ہے, وہ 5-5 10-10 15-15 والے جو ہے نا سکے اور نوٹ. باقی سر یہ بھی آہستہ آہستہ میں نے دیکھا ہے کہ عیدی جو ہے وہ بھی وہ ٹیک کے ساتھ نہیں سر چل رہی. عیدی میرے خیال میں ہمیشہ سے کانسیپٹ اس کا کیش کا ہی رہے گا, کیونکہ یہ جو ہے نا کہ جی اگر فرض کریں بچوں کے ایونچولی تو ہو جائیں گے نا سر کہ بچے کا اپنا ایک مائکرو فائنینس والیٹ بنا ہوا ہے, تو اور آپ کو ٹیپ اینڈ پے بھی ہو سکتا ہے. تو بہت لوگ جب یہ کرنا شروع کر دیں گے نا سر, وہ جو حسن ہے نا عیدی کا وہ ختم ہو جائے گا. تو میں تو ہمیشہ سے یہ کہتا ہوں کہ اور جو نئی کاپیاں نکلواتے ہیں لوگ جو ہے بینک سے, اور کئی لوگ اس پہ آن دیتے ہیں, وہ سسٹم بھی ختم نہیں ہونا چاہیے سر. ایک کرسپ 1000 روپیز کا نوٹ جو ہے یا 100 روپیز کا جس بھی ڈینومینیشن کا نوٹ ہے, کبھی مائکرو فائنینس کو یہ ٹیپ جو ہے نا سر اس چیز کو سر کور کر ہی نہیں سکتی. ہاں جی وہ کر نہیں سکتا. پھر وہ جو ہے نا کہ مطلب جو زیادہ ایج گیپ والا معاملہ ہوتا ہے کہ وہ عموماً دادا دادیاں وغیرہ کا نہیں ہوتا اس طرح مائکرو فائنینس ٹائپ کام, تو اور وہ ہوگا تو وہ ویسے ہی پوتے پوتیاں جو ہیں وہ سینول کر لیں, سیونگز یوز کریں گے تو یو نو غبن سٹارٹس ایٹ ہوم. تو وہ اس لیے جو کرنسی نوٹ کی اہمیت ہے وہ ایسے موقعوں پر قائم رہے گی. بالکل سر. اور عیدی جو ہے وہ بچوں کے لیے بڑی ایک زبردست چیز ہوتی ہے, بڑے خوش ہوتے ہیں. تو اس میں آپ نے نا وہ نہیں کرنا کہ جی عیدی نہیں ہو رہی اس دفعہ یا کچھ نہیں ہو رہا, بڑی چھوٹی عید پہ بھی دے, بڑی عید پہ بھی دے, بچوں کی خوشی ہے. ہاں وہ بڑی عید پہ تو خیر نہیں ہوتی ہے عمومی طور پہ, چھوٹی عید پہ ہوتی ہے. جو ایک اور فرق ہے نا دونوں عیدوں کا, اس میں نے یہ دیکھا ہے کہ بڑی عید میں جن کے گھر میں فار وٹ ایور ریزن قربانی نہیں ہو رہی ہوتی, وہ بچے بڑے ڈاؤن ہو جاتے ہیں.
ہیں. تو وہ بھی ویسے نا کسی طرح سمجھانے بتانے کی ضرورت ہے کہ یہ کوئی اتنا مطلب اگین جب ہوں تو آپ کر لیں, جب نہ ہوں تو اگر کسی وجہ سے نہیں کر رہے تو کوئی بہت زیادہ دکھ میں جانے کی, کوئی بہت زیادہ افسردہ ہونے کی بچوں نہیں, وہ بچوں کے لیے تو سر وہی ہے نا کہ جانور ہوگا تو ہم بھی ذرا دیکھیں گے, واک شاک کرائیں گے, ورنہ آپ تو لوگ دیکھیں نا سر حصہ بھی کر رہے ہیں, کچھ لوگ جو ہیں وہ سروسز اختیار کر رہے ہیں سر اور جگہوں کی وہاں سے کر رہے ہیں, تو وہ بھی ٹھیک ہے نا, آپ کی قربانی تو ہوگی نا, کوئی شرعی طریقہ ہے کرنے کا تو لیکن ہاں اگر آپ نے وہ کرنا ہے وہ آپ نہیں کر سکتے, کچھ لوگوں کے گھر میں یہ سسٹم نہیں کر پاتے وہ. دوسرا پھر وہ بھی تو ہوتا ہے نا ایک دوسرے سے بات کرتے ہوئے جو ہوتا ہے کہ تمہارے گھر اس بار قربانی نہیں ہوئی تو وہ اس کا مطلب ہے کہ حالات ذرا ڈاؤن جا رہے ہیں, تو وہ مطلب یہ ایک بڑا انڈیکیٹر ہے. اس میں یہ بات تو نہیں کرنی, اس لیے بھی پھر جو ہے نا کچھ لوگ اس میں بھی آؤٹ آف دا وے جا کے ادھار پکڑ کے اور کچھ کیسز میں تو 2 نمبریاں کر کے کہ جی قربانی ضرور کرنی ہے, کیونکہ اب وہ جو ہے نا مقصد صرف قربانی نہیں ہے, مقصد یہ ہے کہ رائٹ لیفٹ بتانا کہ میں ٹھیک ہوں. ہاں سر یہاں پہ دیکھیں نا ہم نے اس چیز کے اندر بھی کوئی ہم نے وہ نہیں کیا, کیا کہنا چاہیے, اس کو ایوالو نہیں ہوئی یہ چیز ابھی تک. وہی کانسیپٹ ہے کہ منڈی ہے, وہاں جائیں گے, آپ جانور لیں گے, کچھ دن پہلے لیں گے, بہت اہم وقت پہ لیں گے, چاند رات پہ لے لیں گے جانور, آپ جا کے لیں گے, اور پھر اس کے بعد گھر ایک بندہ آئے گا اور وہ قربانی کرے گا, وہ گوشت تیار ہوگا, پھر اس کی ڈسٹریبیوشن جو بھی طریقہ ہوتا ہے. سر یو اے ای اور یہ جو باقی مسلم ممالک ہیں وہاں پہ بڑے ڈفرینٹ طرح سے ہوتا ہے. ایک دفعہ انفیکٹ میں تھا جب عید کا دنوں میں ہی تھا اتفاق سے, تو جو ہمارے رشتے دار تھے انہوں نے کہا تھا میں ضرور قربانی کر کے آنا, کہ جانور کہتے وہیں ہے, کہتے وہیں جہاں پہ قربانی کا ایک انہوں نے جگہ بنائے ہوئے نا, تو وہیں آپ جائیں گے, وہیں پہ جو بھی ہوگا جانور اس وقت وہ آپ لے لیں گے, اور وہاں پہ بندہ ہوگا وہ اس کو کر دے گا اور آپ کو دے دے گا اسی وقت, مطلب 1 ونڈو آپریشن. یہاں پہ تو دیکھیں ایسے ہے نا کہ پہلے آپ نے سارا کرنا ہے, پھر یہاں پہ جیسے ہم نے پہلے بھی بات کی تھی, نمائش کا بھی ایک بہت ایلیمنٹ ہے کہ 2 کروڑ کی میں نے گائے لی ہے اور میں نے اونٹ کیا ہے, اس کی قربانی ہے, تو وہ بھی ایک چیز جو ہے سر ہم اس میں سے نکل نہیں پا رہے. اور یہاں پہ دیکھیں نا پنجاب میں تو خیر لاہور کی بات اگر ہو جائے اتنا نہیں, کراچی میں بڑا سر اس کا رواج ہے, جو وہاں پہ پھر لوگ جو ہے وہ دکھاتے ہیں اور یہاں پہ بھی دکھاتے ہیں. یہ سب دکھاوے کے لیے تو اس کا میرے خیال میں کوئی سین ہی نہیں بنتا. بالکل, لاہور میں بھی بہت سین ہے. پھر اس دفعہ وہ بڑی سختی تھی کہ جہاں پہ حکومت نے سینکشن نہیں کیا ہوا وہاں پہ اگر مویشی منڈی لگ گئی ہے تو اس دفعہ بہت چھاپے مارے ہیں. اور اب خیر وہ بھی مطلب جن ہاؤسنگ سوسائٹیز میں تھوڑی جگہ ہے وہاں پر انہوں نے کر دی ہے کہ ایک مخصوص جگہ بنا دی ہے جہاں پہ آپ بکرا شکرا گائے شائے لے آئیں, لیکن اپنے گھر نہیں باندھ سکتے, آپ نے باندھنا وہاں ہے اور قربانی بھی وہاں ہوگی. تو وہ بھی مطلب وہ اب اگین کچھ لوگوں کے لیے وہ اس میں کو رومانس ہے کہ پوری رات بکرا بول رہا ہے, لیکن کچھ لوگ شاید تنگ بھی ہوتے ہیں, تو بیسیکلی وہ ایک علیحدہ جگہ جو ہے وہ ہاں سر لوگ ٹچی ہوتے سر اس بات. دوبارہ سے سب کو عید مبارک ہو. ہم نے کہا کہ عید کے دن پہ بھی ہم شو نہیں مس ہونا چاہیے سر, تو یہ دیکھ لیں ایفرٹ ہے سر یہ مطلب, اور اس ایفرٹ کا جو محبت کا جو رپلائی ہے وہ سر یوں نوٹس ہونا چاہیے. بالکل سر, ویٹ کریں گے سر, ہم یاد لیتے, اگلے ایپیسوڈ میں ملاقات ہوئے گی.